اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ رنجیدہ ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کا شجرہ نسب تاریخ کے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بن امام حسین بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام محمد جعفر صادق بن حضرت امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام علی موسیٰ رضا بن حضرت امام محمد تقی بن حضرت امام علی نقی بن حضرت موسیٰ بن حضرت عسکری بن حضرت مہدی بن حضرت خواجہ عبدالعزیز حسین بن حضرت خواجہ نظام الدین طاہر بن حضرت حسن احمد بن حضرت احمد حسن بن حضرت خواجہ غیاث الدین بن حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد محترم کو ایک خواب آیا جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے غیاث الدین، اللہ تمہارے نسب سے ایک ایسا ولی بھیج رہا ہے کہ جو ہزاروں انسانوں پہ مہربان رہے گا۔ اور پھر حضرت غیاث الدین دن رات یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کو جلد از جلد پورا فرما دے۔ اور پھر 14 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت اصفہان شہر کے ایک قصبے سنجر میں اللہ کے نیک بندے حضرت غیاث الدین کا خواب پورا فرمایا، اور پھر ان کی جھولی میں حضرت خواجہ معین الدین کو ڈال دیا۔ اور بچپن سے ہی آپ کو عبادت کرنے کا بہت شوق تھا، اور وہ جب بھی دنیا کو دیکھتے تو اپنے والد حضرت غیاث الدین سے فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے والد، میں جو بھی چیزیں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو میں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، آنے والے دور میں تو ایک عظیم عارف بنے گا، اور پھر تیرے در سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل کریں گے۔ وہ دور سید السادات کے لیے بہت خطرناک دور تھا، ہر جگہ آل نبی کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اور پھر ان کے والد نے کہا کہ میرے پاس جو اللہ کی امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ تو آپ پھر خراسان کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ بھی آپ کو بڑے رنج و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی زندگی گزر ہی رہی تھی۔ 15 سال گزرے تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین وصال فرما گئے، اور اسی سال ہی آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کو وراثت میں ایک چکی اور ایک باغ ملا، جس باغ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور پھر آپ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے بخارا شریف آ گئے، اور پھر علم حاصل کرتے رہے، اور جب بھی اپنے والد کی یاد آتی تو اپنے امام علی رضا سلام اللہ علیہ کے مزار کی طرف مشہد کی طرف چلے جاتے، اور پھر سے بخارا آتے اور اپنے علم کی جستجو کو قائم رکھتے۔ اور پھر حضرت حسن کے ساتھ مکہ شریف حج کے لیے گئے، وہاں پر کافی دعائیں کی، اور جب واپس آئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی سے کہ اے معین الدین، جاؤ، میں نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کی، جاؤ اور وہاں لوگوں کی اصلاح کرو۔ اور اس کے بعد آپ سیدھا بغداد آئے، اور بغداد کے بعد ملتان، ملتان سے لاہور آئے، اور اس کے بعد پٹیالہ، اور پٹیالہ سے سیدھا اجمیر شریف آ گئے۔ اور اجمیر کا اصل نام آجا میر ہے۔ آجا کہتے ہیں سورج کو، اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو، اور 7ویں صدی میں اجمیر کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ علاقہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت تھا۔ اور آپ کو دیکھ کر سبھی یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی سچا انسان ہے، اور کچھ جادوگر آپ کی بارگاہ میں آئے، وہ ساری رات جادو کرتے رہے، لیکن اس کا کوئی بھی اثر خواجہ معین الدین چشتی پر نہ ہوا۔
تو اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، کوئی سچا بندہ ہے، یہ جس دین پر چل رہا ہے وہ دین بھی سچا ہے اور یہ بھی سچا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی شہرت بر صغیر پاک و ہند میں پھیل گئی اور تمام لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اور 5 رجب المرجب کو 633 ہجری میں عشاء کی نماز کے بعد آپ حجرے میں چلے گئے اور مریدوں کو تاکید کی کہ کوئی بھی حجرے میں نہ آئے، اور فجر کے وقت تک ذکر حق کی آواز آتی رہی اور پھر موقوف ہو گئی، اور پھر آپ کے خادمین حجرے کے باہر آ کر صدا لگانے لگے الصلاۃ الصلاۃ، لیکن اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ اور جب مریدوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکے تھے، اور آپ کے چہرہ مبارک سے نور کی شعائیں ابھر رہی تھیں، اور آپ کی پیشانی پہ اللہ کے نور سے لکھا گیا اللہ کا اسم تحریر ہے، اور آپ کے جسم مبارک کو اسی حجرے میں تدفین کر دیا گیا، اور آپ کا فیض تا ابد اور مسلسل انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ اور ہند کا کوئی بھی بادشاہ تب تک بادشاہ نہیں بنتا جب تک آپ کے قدم مبارک موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک آج بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام کی تبلیغ ہے اور اس کی اشاعت ہے، اس کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔